اب یہ میں نے تحفے میں دینے کی آخری حاضری ہے. سیانے کہتے ہیں جڑے اندروں ٹوٹ جاتے کیتے وضو بھی ٹوٹ جاتے. جڑے اندروں ٹوٹ جاتے کیتے وضو بھی ٹوٹ جاتے. عاشق تحفے سانپ کے رکھ دیں بے قدرے تے سٹ جاتے. سبحان اللہ. کسی نے پھینک کے جانا ہے کسی نے لے کے جانا ہے, لیکن نئی باتیں میں گارنٹی دیتا ہوں کسی نے پہلے نہیں سنی ہوگی, لیکن توجہ سے سماعت کیجیے گا. پیران پیر غوث اعظم دستگیر, آپ وہ ہستی ہیں جن کے دنیا میں آنے سے رب نے بھی خوشی منائی. توجہ کیجیے گا صاحب, ہم 11ویں والے بھی ہیں, ہم 12ویں والے بھی ہیں. جب میلاد کا چاند طلوع ہوتا ہے, ربیع الاول کی آمد ہوتی ہے, تو آج کے چہروں پہ نور آ جاتا ہے, مسکراہٹیں آ جاتی ہیں. پوچھا جاتا ہے بھی کیا ہوا, کہا جی حضور آ گئے. تو رب نے جب اپنے محبوب کو بھیجا نا, جب محبوب کی ولادت ہوئی تو رب نے کائنات کی ماں کو بیٹے عطا کیے. یہ ہے رب کی خوشی کا عالم. سبحان اللہ. اس مہینے کے اندر, اس مہینے میں رب نے اپنا محبوب ہم گناہگاروں کو عطا کیا. اس مہینے کے اندر رب نے کسی ماں کو بیٹی نہیں بلکہ بیٹے عطا کیے. اسی طرح جب غوث اعظم کی ولادت کا مہینہ تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1100 ماؤں کو 1100 بیٹے عطا کیے. وہ ہے خیر الورا اور یہ ہے غوث الورا. وہاں خوشی کا عالم رب کا یہ ہے کہ محبوب عطا کیا اور کائنات کی ماؤں کو بیٹے عطا کیے. اور یہاں یہ مقام ہے کہ جب اپنا محبوب بندہ بھیجا پیران پیر غوث اعظم دستگیر, تو رب تعالیٰ نے 1100 ماؤں کو 1100 بیٹے عطا کیے. اور 1100 کے 1100 اللہ کے ولی تھے. سبحان اللہ. 1100 کے 1100 اللہ کے ولی تھے. کسی نے پیران پیر غوث اعظم دستگیر سے پوچھا, حضور آپ کو کب پتا چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں جب میرے والد مجھے لے کر مدرسے کی طرف چلے نا, تو جب مدرسے کی دروازے پر پہنچے تو مجھے عالم غیبی سے آواز آئی, بچوں ہٹ جاؤ اللہ کا ولی آ گیا. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. آج نبوت کی بات کرتے ہیں, وہ بڑا لمبا چوڑا ٹاپک ہے, شاید 3 مصرے میں آپ کی ایمان کے لیے وہ پڑھوں گا کرتے ہیں. لیکن پہلے پیران پیر غوث اعظم دستگیر کی شان, یہ ہمارا ایمان تازہ ہو جائے گا کہ ہم اللہ کے ولیوں کو ماننے والے ہیں. پیران پیر غوث اعظم دستگیر وہ ہستی ہیں جنہوں نے 15 سال, کتنے سال, اونچی سو بولو کتنے سال, اور اونچی بولو کتنے سال, 15 سال حضرت گھر کی بالکنی پر کھڑے ہو کے نا جی ایک قدم پر ہر رات اللہ کا قرآن پڑھا. سبحان اللہ. ایک رات جب آپ قرآن پڑھنے کے لیے سیڑھی میں چڑھے نا, تو دوسرے بیلی کی آواز آئی, ایڈ اپنا یار ہے انہیں آخیا جرام نہ کر لیجیے. تو پیران پیر غوث اعظم دستگیر نے کیا کہ میرے نال ایک مشورہ کر لینا, ایک سودا کر لینا, تو میری مان لے میں تیری مان لیں. انہیں آخیا چلو ٹھیک ہے, دسو کی کہتے ہو. فرمایا آگے تے اتے جا کے پڑھی دا سی نا قرآن بالکنی تے ہونا ہے, سیڑھیاں دے وچ ہی کھلونا ہے, ایکو قدم تے کھڑے ہو کے پہلے رب دا قرآن پڑھنا ہے, پھر آرام کرنا. سبحان اللہ. اے میری قاعدہ دا کیا تھا ہوگا کہ ہر ولی دی گردن تیری رکھ قدم ہے وہ سے پاک ہے. اور 25 سال آپ نے جوہد دے وچ گزارے جدے چاہتے پتے کھا کے گزارے. تو پھر بغداد دی مسجد جو آپ خطاب فرمایا 70 لاکھ دا مجمع لگا, پہلے تو لے کے آخر تک کو ورگی آواز سن. تو میرے سرکار آپ چاہیے نا, تو فرمایا بیٹا بیان کیوں نہیں کرتا نا, عرض کیتا یا رسول اللہ کی مکتی کوئی نہیں. میرے سرکار نے 7 مرتبہ اپنا لواب دہن پیا وہ شاہد, اور 6 مرتبہ مولا علی نے دہن پیا.
تے پھر صبح جڑا بیان دا طرز و تمل سی نا، جو انداز سی، جس طرح پہلا بندہ سماعت کر رہا سی اسی طرح آخری بندہ سماعت کر رہا سی۔ اسن پیران پیر غوث اعظم دستگیر جنہ نے عشاء دے وضو نال فجر دی نماز 40 سال ادا کی۔ سبحان اللہ، اسی الحمدللہ اس چیز تے ناز کر دے کہ اسی پیران پیر غوث اعظم دستگیر دے منن والے ہیں۔ اسی میرے پیران پیر غوث اعظم دستگیر دی شان اسن غسل برا او ہوں تو لے کے چلنا خیر ولاد دی برکت ہے۔ تیل مصری صرف عقیدے دے پڑھ رہے ہیں، توجہ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور بھیجا تو فرمایا میں نے بھیجا آپ کی طرف نور، ایک روشن کتاب۔ قد جاءت من اللہ نور و کتاب مبین، فرمایا میں نے بھیجا ایمان والوں کی طرف نور اور ایک روشن کتاب۔ رب کی فرما رہے بھیجا کی نور۔ اور آپ کی اماں آمنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور کی ولادت کا ویلہ ہوا تو مجھ میں سے نور خارج ہوا، جس نور سے میں نے شام کے محل دیکھا۔ اب 1400 سال بعد پیدا ہونے والا ملا یا کوئی بندہ یہ بات کرے کہ حضور بشر ہے یا نور ہے، میرا تو دل کرتا سی گدی سے زبان کھینچ کے بات کرے۔ تیری اوقات کیا ہے؟ گندے نطفے سے تو پیدا ہوا، گندے خون کی خوراک ملی، اور آج اگر زبان کھولتا ہے تو حضور کی ذات سے پہلے رکتا ہی نہیں۔ آؤ سماعت کیجیے گا، 3 مصرے گارنٹی سے دے رہا ہوں، اگر انشاءاللہ رونا تازی ہو جائے تو میں جملے واپس لینے کے لیے تیار۔ توجہ کرنا، آقا ہے نور و بشر، آقا ہے۔ ہم حضور کو بشری مانتے ہیں، نور بھی مانتے ہیں، لیکن نور اعلیٰ نور مانتے ہیں اور افضل البشر مانتے ہیں، خالی بشر نہیں مانتے یا خالی نور نہیں مانتے۔ توجہ کرنا، وقار بھائی بڑا پیارا مصرع ہے اور یہ نیا کلام میں آپ کی سماعت میں کر رہا ہوں، توجہ کرنا، اور ختم نبوت کے لیے بہت تحریری کلام ہے۔ توجہ، آقا ہے نور و بشر، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ آقا ہے نور و بشر، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ سمجھے گا کوئی کس قدر یہ سمجھنے کی بات ہے۔ سوچ تو کیا ہے، اوقات کیا ہے، پیدائش ایک نطفہ ہے، خوراک ٹھنڈا خون ہے، سوچ کی پرواز کیا ہے۔ توجہ، آقا ہے نور و بشر، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ سمجھے گا کوئی کس قدر، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ ستاروں سے زیادہ نیکیاں حضرت عمر کی ہیں۔ آج جو مولوی بات کرتا نا حضور کو دیوار کے پیچھے قلم نہیں، میں کہا بکواس بند کر۔ ستاروں سے زیادہ نیکیاں حضرت عمر کی ہیں۔ ستاروں کی بھی ہے خبر، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ ستاروں کی بھی ہے خبر، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اور ایک نور کی تجلی سے غش کھا کے گر پڑے۔ یہ جو بات کرتے نا حضور بشر ہے یا نور ہے، توجہ کر رہا، ایک نور کی تجلی سے غش کھا کے گر پڑے۔ موسیٰ بھی تھے بشر،